صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا 14واں رکوع ختم ہوا ہے اور 15واں رکوع شروع ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کروں اور اس پر میں عمل کروں اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھوں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ جو میں نے انعام کی تم پر. بے شک میں نے تمہیں فضیلت بخشی علی العالمین، سارے جہان والوں پر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی، اے یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل، میں نے تم پر انعام کیے اور میں نے تمہیں فضیلت دی. سارے جہان والوں کو میں نے ایسی فضیلت نہیں دی. واتقوا، اور ڈرو، یومن، ایسے دن سے، لا تجزی، نہ کام آئے گی، نفسن، کوئی جان، ان نفسن، کسی جان کے، شیئن، ذرا بھی، ولا یقبال، نہ قبول ہوگی، منہا، کسی جان سے، عدل، بدلہ، ولا تنفعوہا، اور نہ فائدہ دے گی کسی جان کو، شفاعت، شفاعت، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے 50,000 سال کے دن سے ڈرو، جس دن کام نہیں آنا کسی جان نے کسی جان کے، کہ نہ باپ نے بیٹے کے کام آنا ہے اور نہ بیٹے نے باپ کے کام آنا ہے، نہ ماں نے کام آنا ہے اور نہ بہن نے کام آنا ہے اور نہ بیٹی نے کام آنا ہے اور نہ بیوی نے کام آنا ہے. دنیا میں یہ سب سے زیادہ عزیز رشتہ دار ہے نا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، جب وزن کیا جائے گا نا، تو ایک انسان ہوگا جس کی ایک نیکی اگر اس وزن میں ڈالی جائے نا تو اس کا ترازو بھاری ہو جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ ایک نیکی تو لے کر آؤ. جو وہ نیکی لینے کے لیے جائے گا تو وہ سب سے مانگے گا نیکی. باپ سے مانگے گا، ماں سے مانگے گا، بہن سے مانگے گا، بھائی سے مانگے گا، بیوی سے مانگے گا، بیٹی سے مانگے گا، بیٹے سے مانگے گا. سارے نفس و نفسی، ہر ایک نے اپنی اپنی پڑی ہونی ہے. کوئی اس کو نیکی نہیں دے گا اور تھک ہار کے نا ایک جگہ پہ بیٹھ جائے گا اور وہاں ایک اور شخص بیٹھا ہوگا. وہ کہے گا یار کیا ہے تو ایسے کیوں میرے پاس آ کے بیٹھ گیا؟ اس نے کہا صرف میری ایک نیکی کم ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور میں وہ نیکی ڈھونڈنے نکلا ہوں. اور جو میرے جتنے رشتہ دار تھے نا، میں نے سب سے پوچھا ہے، جو میری جگری رشتہ دار تھے قریبی، تو میں نے جب ان سے پوچھا تو مجھے کسی نے نیکی نہیں دی. اور جو وہ شخص اداس ہو کر پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یار میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے، تو ایسا کر وہ میری نیکی لے جا اور تیرا کام اللہ تعالیٰ سوار دے، میری خیر ہے. جب اللہ تعالیٰ کے پاس وہ نیکی لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے علم ہے نا کہ اس کو کس نے نیکی دی. جب اللہ تعالیٰ جی فرمائیں گے کہ ہاں پھر نیکی لے آیا، کہے گا ہاں جی نیکی ملی ہے، مگر وہ میری جان پہچان والا نہیں تھا، مگر اس نے مجھے نیکی دے دی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اس کو لے کر آؤ. جو اللہ تعالیٰ، جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں تو نے کیوں اس کو نیکی دی؟ تو وہ کہے گا اللہ جی میری ایک ہی نیکی تھی، میں نے کون سا بخشیا جانا تھا، میری ایک نیکی تھی تو میں نے کہا چلو اس کا تو کام ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تو غفار رحیم ہوں، چلو جاؤ میں نے تجھے بھی بخش دیا. تو اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا غفار و رحیم ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ڈرو ایسے دن سے کہ 50,000 سال کا دن ہے، کام نہیں آنا کسی جان نے کسی جان کے، ذرا بھی نہ قبول ہوگی کسی جان سے، کہ نہ قبول ہوگا کسی جان سے بدلہ، اور نہ فائدہ دے گی کسی شفاعت کے. کوئی ہماری درخواست بھی کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست قبول نہیں کرنی. وَلَا يُنصَرُونَ، اور نہ وہ اس دن مدد دیا جائے گا.
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب میں، اور یاد کرو اس وقت کو جو میں نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربو اس کے رب نے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا بے کلمات، چند باتوں سے، فاتمہن، تو وہ پورا اترا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے، انی بے شک میں، جائلو کا تجھے بنانے جا رہا ہوں، للناسی لوگوں پر امام، قال، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، من ذریاتی، کیا میری اولاد میں سے بھی اللہ جی؟ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نہ لو، نہیں پہنچتا اہدی میرا حد الظالمین، ظالموں تک، وَإِذْ جل بیت، جب بنا رہے تھے خانہ کعبہ، مثابتاً، سکون کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا، بنا رہے تھے، من مقام ابراہیم علیہ السلام کو، مصلی، نماز کی جگہ، وَعَاهِدْنَا، ہم نے عہد لیا، إِلَىٰ ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا، کہ پاک رکھو گے، بیتیہ، میرا گھر، للطوافین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، طاقات پر بیٹھنے والوں کے لیے، ورکع سجود، اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب خانہ کعبہ تیار کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ میرے گھر کو پاک رکھو گے، طواف کرنے والوں کے لیے، طاقات پر بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ، جب کہا، ابراہیم، جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، وَإِذْ قَالَ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا دیجئے، ھذا بلدن، یہ شہر، آمنا، امن والا، ورزق، اور رزق دے، اہلہ، یہاں کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، جب عرض کی اپنے رب سے کہ اللہ جی بنا دیے شہر امن والا اور رزق دے وہاں کے رہنے والوں سبزے پھلوں میں سے، من امن، جو بندہ ایمان لے آئے، من ان میں سے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، و دن آخرت پر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جی یہ شہر امن والا بنا دے اور رزق دے یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، من امن، جو بندہ ایمان لے آئے، من ان میں سے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری، اور دن آخرت پر، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر، جو بندہ کفر کرے گا، فأمتعہ، اس کو فائدہ دوں گا، قلیلا، تھوڑا، ثم، پھر اضطرہ، اس کو مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ پر اور دن آخرت پر، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص کفر کرے گا، کہ انکار کرے گا، میں اس کو فائدہ دوں گا تھوڑا، مگر اس انسان کو میں مجبور کر دوں گا عذاب کی طرف، کہ میرا عذاب، پہلے میں نے تھوڑا سا فائدہ دینا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرمانا کہ میں نے اس کو اتنا مجبور کر دینا ہے، اس نے خود بخود عذاب کی طرف چل کر آ جانا ہے۔ وابس المصیر، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ وَإِذْ، جب یرفعوا، بلند کرے تھے، ابراہیم القواعد، ابراہیم علیہ السلام بنیاد، من البیت، خانہ کعبہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے، ربنا، اے میرے رب، تقبل، تو قبول فرما، منا، ہم سے، انکا، بے شک اللہ تعالیٰ جی، انت السمیع العلیم، تو ہی ہے سننے والا، علم والا، ربنا، اے میرے رب، وجعلنا، بنا دے، مسلمین، ہمیں مسلمان، لا کا، اپنے لیے، من ذریاتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امت پیدا کرنا، مسلمات، اللہ کا، مسلمان اپنے لیے، وَآرِنَا مَنَاسِکَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ جی ہمیں حج کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، انکا، بے شک اللہ جی، انت التواب الرحیم، تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا، ربنا، اے میرے رب، بھیج فیہم، ان میں، رسول منہم، انہی میں سے، یتلو، پڑھ کر سنائے، علیہم، ان پر، آیاتی کا، تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں سکھائے کتاب، وَالْحِکْمَةَ، حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک صاف کرے، اِنَّكَ، بے شک اللہ جی، انت العزیز الحکیم، تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا، تو ہی ہے زبردست حکمتوں والا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنائے، جیسے قرآن پاک کا پڑھنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔